السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تفسیر القرآن کی کلاس نمبر 4 کے ساتھ یا ایپیسوڈ نمبر یا نشست نمبر 4 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کے اس نشست کے اندر ہم الحمد للہ رب العالمین سے آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پچھلی کلاس کے اندر ہم اعوذ باللہ، بسم اللہ ان کو کور کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ کے تعارف کو کور کر چکے ہیں، اور اب ہم الحمد للہ رب العالمین کے اوپر جائیں گے، یعنی آیت نمبر جو 2 ہے سورہ فاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے کہ سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا، جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو سورہ فاتحہ عطا کی، اس کے اندر اس کا آغاز یا آغاز کے اوپر ہی آپ کو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام، اپنے سمجھ لیجئے معاملات مسلمانوں کے لیے کچھ بھی بیان نہیں کیا، ابھی آغاز ہے صرف اور صرف قرآن پاک کا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ ان کو سمجھایا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو میرا شکر یا حمد ہی بیان کرنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ چیز بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر جو بھی معاملہ ہمارا ہو، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اس میں ہمیں کوئی فائدہ ہو، کوئی نقصان ہو، ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہوں تو ہم کیا دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا ہے دعا کھانا کھانے کی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر کے ہی اپنے کھانے کا بھی سمجھ لیجئے معاملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کھانا کھانے کے بعد بھی یہ معاملہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کھلایا پلایا، ہم تو اس قابل نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اطعمنا وسقانا۔ اسی طریقے سے اگر آپ سو کے اٹھ رہے ہیں تو اس پہ بھی اسی قسم کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی اس میں بھی آپ الحمدللہ ہی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نیند کے بعد بھی۔ کیا ہے وہ اس کی بھی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اوپر بھی، اس اٹھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ آپ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ہمیں موت کی طرح کی چیز سے آپ نے دوبارہ سے زندگی بخش دی اور ہمیں لوٹا دیا واپس۔ تو اس لیے یہ ہمیں سمجھ لیجئے، اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی ڈیلی لائف کے حوالے سے بھی، اور قرآن کا اسلوب بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور شکر الحمدللہ جیسے ہمارے ہاں مستعمل ہے پاکستان، انڈیا کے اندر بھی، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کو ہر حال میں الحمدللہ فی کل حال کہنا، ٹھیک ہے؟ تو ہر حال کے اندر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تفسیر لکھی ترجمان القرآن، اس کے اندر اس حوالے سے کیا آپ بیان کرتے ہیں کہ عربی میں حمد کے معنی ہے ثنائے جمیل کے، یعنی اچھی صفتیں بیان کرنے کے آگے کا معاملہ جو ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی بری صفتیں بیان کی جائیں تو یہ حمد نہ ہوگی۔ حمد پر الف لام ہے، یہ استغراق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جنس کے لیے بھی۔ پس الحمدللہ یعنی اس کے یہ معنی ہوئے حمد و ثنا میں سے جو کچھ بھی ہے، وہ جیسا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ تمام خوبیوں اور کمالوں میں سے جو کچھ بھی ہے اسی سے ہے اور اسی میں ہے، یعنی اللہ میں۔ اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام ابن کثیر بھی اس کی تفسیر میں، الحمدللہ کی تفسیر میں، ایک اور روایت یا اسلاف یا صحابہ سے متعلق فہم کے حوالے سے نقل کیا انہوں نے روایت، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، اور کہا اس کو تو ہم جانتے ہیں،
لیکن یہ جو الحمدللہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پہلے 3 کلمات ہیں اللہ کے معروف یا پھر سمجھ لیجیے اہم اذکار میں یہ الفاظ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو پوچھا انہوں نے الحمدللہ کا کیا معنی ہے یا مطلب ہے؟ تو حضرت علی یا مولا علی نے جواب دیا رضی اللہ عنہ نے کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر میں لے کے آئے ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز جو بعد میں ہمارے علماء نے واضح کی کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال فہم کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کس طریقے سے الحمدللہ، کتنا ہمارے لیے ظاہری طور پہ چھوٹی چیز ہے، لیکن صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں حضرت عمر حضرت علی سے کہ اس کا کیا مفہوم کیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یا وہ چیزیں نہیں پوچھ رہے، یعنی اللہ کے حوالے سے، اللہ کی معرفت کے حوالے سے اس کے اوپر پوچھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم مزید اس میں دیکھیں تو ابن عباس کا بھی قول نقل کیا امام ابن کثیر نے کہ کلمہ شکر کا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، پس اس کلمہ میں شکر کے علاوہ اس کی نعمتوں، ہدایتوں اور احسان وغیرہ کا اقرار ہے۔ امام ابن کثیر نے رب کے معنی، اچھا یہ تو الحمدللہ کا معنی ہو گیا نا کہ اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف سے ہی ہم نے جو ہے یہ معاملہ کرنا ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز کریں اور اپنے باقی معاملات کا بھی۔ اور اسی طریقے سے رب ہے الحمدللہ، اچھا یہ اکثر لوگ اس کو الحمدللہ کو پڑھ لیتے ہیں الحمدو، یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، الحمدو نہیں ہے، دال پیش دو ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آگے ہے رب العالمین، رب ہے کس کا؟ جہانوں کا، پالنے والا ہے اللہ۔ کیسے؟ آگے امام ابن کثیر نے رب کے معنی لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو، یعنی جس کا کنٹرول ہو۔ لغت میں اس کا اطلاق جو ہے یا اپلیکیشن جو ہے وہ سردار اور اصطلاح کے لیے ہیر پھیر کرنے والے کا یا پھر جس کا قدرت ہو اس کے اوپر ہوتا ہے، اور ان سب معنی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ پاک نام سجدہ بھی ہے، یعنی رب کا نام۔ رب کا لفظ بھی اللہ کے سمجھ لیجیے اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا، ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر والا۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ یہی اسم اعظم بھی ہے، یا اس میں بھی اسم اعظم پایا جاتا ہے۔ اور رب کے بعد آتا ہے العالمین، یعنی عالمین کہتے ہیں امام ابن کثیر کہ جمع ہے عالم کی، کہ اللہ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے عالم بھی جمع ہے، اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عالم بھی یہ لکھ رہے ہیں ایک میننگ اس کا یا پھر اس کا فہم کہ عالم بھی اگر خالی آ جائے تو اس سے بھی مراد تمام عالمین ہے، یہ بھی ایک جمع کے لیے بھی عالم کے لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اور آسمان کی مخلوق، خشکی طرح کی مخلوقات کو بھی عوالم یا پھر عوالم یعنی تمام عالم یا کئی عالم بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سمجھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین کا سادہ فہم یا مفہوم۔ اب اگر رب یا نظام ربوبیت کو ہم دیکھیں تو سمجھ لیجئے مولانا ابوالکلام آزاد نے اس معاملے کو بڑے سمجھ لیجئے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب ترجمان القرآن میں تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ نظام ربوبیت یا اللہ کے رب ہونے کا نظام ہمیں یا یہ لفظ جو ہے رب العالمین ہمیں کیا بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ لیجئے جب اللہ پالنے والا ہے، آپ کا رازق ہے، مالک ہے، تو رب ہونے کے ناطے اس کے اندر سمجھ لیجئے جو چیزیں بھی پرووائڈ کرنی ہے وہ اب پالنے والے کا معاملہ ہے، کہ وہ آپ کو پالنے والا جو بھی ضروریات ہوں گی کھانے پینے کی یا اور دیگر معاملات کی یا ذہنی نشو و نما کی، تو یہ رب کا، پالنے والے کا، آپ کے سسٹینر کا کام ہوگا جو کہ اللہ نے پرووائڈ کیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ربوبیت یعنی رب ہونے کے ناطے وحی کی یا رسالت کی ضرورت کا بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے رسولوں کا نظام جو ہے اس کو قائم کیا، وحی کا نظام قائم کیا، جو ربوبیت یا اللہ کے رب ہونے کا معاملہ یا نشانی اس میں بھی آتی ہے کہ اس نے ہر ریاض سے انتظام کیا، کھانے پینے کا، اسی طریقے سے پوری دنیا کو بنانے کا، سجانے کا، انسان کے لیے پوری دنیا کی تخلیق کرنے کا نظام اس رب نے، اس پالنے والے نے
بنا کے دے دیا. اور اس میں وہ ماں کی بھی اگزامپل دیتے ہیں کہ کس طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو پالنے کا، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کا پالنے کا نظام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر وہ ہے تو سمجھ لیجئے ماں کیسے پالنے کا معاملہ کر رہی، تو اللہ جو مالک حقیقی ہے وہ کس طریقے سے ربوبیت کا معاملہ فرماتے ہیں. اسی طریقے سے وہ اس ربوبیت سے یا رب کے لفظ سے ہمیں مسلمانوں کو مولانا ابوالکلام آزاد ایک اور معاملہ سمجھاتے ہیں کہ اس میں توحید کی ضرورت پر بھی استدلال لازم آتا ہے. یعنی اس رب والے لفظ سے کہ رب العالمین، کہ جس نے بنایا، جس نے آپ کا سب کچھ قائم کر کے دیا، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے جو رب العالمین تمام کائنات کی پرورش کر رہا ہے، تو اس کی سوا کون مستحق ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی کی جائے یا کسی اور کے سامنے سر جھکایا جائے. تو یہ بھی انہوں نے رب کے معنی سے بہت اچھے طریقے سے یہ بھی سمجھایا کہ ہمیں اس حوالے سے توحید کا بھی حق اسی صورت میں آغاز کا یا پھر اس کا ادا ہو سکتا ہے کہ ہم رب کے آگے ہی جھکیں، اسی رب العالمین سے ہی مانگیں ہر چیز، اور اسی یہی توحید کا ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے پیش خیمہ یا نغمہ ہے کہ رب العالمین سے کے آگے ہی ہم نے جھکنا ہے اور اپنی سارے معاملات اسی کے آگے ہم نے رکھنے ہیں. اسی طریقے سے ربوبیت کے حوالے سے وہ ایک اور چیز بھی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ حمد کی ترتیب میں نا، جب یہ الحمدللہ رب العالمین آتا ہے نا، تو اس میں 4 صفات اصل میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں. ایک رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. اس سے اگلی جو آیت آتی ہے سمجھ لیجیے تیسرے نمبر کے اوپر، تو الرحمن الرحیم آگے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین ایک ہے، پھر دوسری صفت الرحمن ہے، تیسری الرحیم ہے، اور پھر چوتھی فورتھ جو صفت ہے وہ مالک یوم الدین ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں، ابھی ہم الرحمن الرحیم کی تفسیر کوشش کریں گے، اگلی کلاس کے اندر بھی کچھ بیان کریں گے، لیکن یہاں یہ بتاتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کا تعلق کیونکہ ایک ہی صفت سے ہے مختلف پہلوؤں سے، تو سمجھ لیجئے اس چیز کو وہ پھر 3 لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنی ربوبیت، اپنی رحمت، اور تیسرا عدالت یعنی مالک یوم الدین کے اوپر جب ہم جائیں گے چوتھے لیول کے اوپر، تو یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے حوالے سے بیان کر دی کہ رب ہے تو پھر وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، پھر وہ مالک یوم الدین بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو، اپنی توحید کو، اپنے سمجھ لیجئے حمد کے حوالے سے کہ آپ نے شکر کس کا کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ ان 4 صفات کا خاص کا مالک ہے، ٹھیک ہے. مالک یوم الدین تک، اس سے پہلے آپ پہ رحم بھی ہوگا، شفقت بھی ہوگا، لیکن اگر آپ نے اور اپنے معاملات سیدھے نہ رکھے تو پھر مالک یوم الدین آگے آپ کو مزید چیزیں آپ کے ساتھ معاملات قیامت کے روز آپ کے اس کے اوپر حساب کتاب اور دیگر معاملات ہوں گے. اور اسی طریقے سے ہمارے علماء نے، مفسرین نے جو عالمین ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف تشریحات کی ہیں. جیسے فار ایگزامپل امام ابن کثیر اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے سارے جنات کا ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ مختلف سمجھ لیجئے علماء نے باقاعدہ ان کی تشریح کے اندر عالمین یا مختلف جو عالم ہیں ان کے حوالے سے ان کی نمبرز بھی دیے ہیں. کسی نے کہا 18,000 عالم ہے، کسی نے کہا 14,000 عالم ہے. پھر اسی طریقے سے کسی نے کہا فرشتوں کا بھی اس طرح سے ایک عالم ہے، ایک زمین کا ایک عالم ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جانوروں کا اور مختلف، بلکہ ایون کچھ مفسرین نے اس چیز کا بھی انکار یا پھر اس کا اصرار بھی کیا کہ جو جانور ہیں ان کو ہم زیرو کے اندر یا پھر ان کے اندر روح والا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یا ان کے اوپر اس طرح شریعت کے حوالے سے ہمارا عالم کا لفظ اطلاق نہیں ہوتا. مختلف اس طرح کی تشریحات مختلف مفسرین نے رکھی ہیں. اور پھر آج کے آخری پارٹ کے اندر یہ بھی ہم چلیں کہ قاضی ابو بکر جو ہے انہوں نے تفسیر احکام القرآن کے اندر سورہ فاتحہ کی کیا تفسیر کی، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا موضوع کو کلوز کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو عالمین ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، وہ ہم ان کے حوالے سے ابھی ڈسکوری ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا معاملات اس وقت پوری دنیا کے اندر، یونیورس کے اندر، یا ہماری زمین سے باہر کی دنیا کے اندر کتنی دنیایں آباد ہیں. تو وہ سب چیزیں سمجھ لیجئے عالمین کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں ہمارے لیے شریعت جو ہے وہ اس زمین کے اوپر اس جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے جو بھی ہے وہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے قاضی ابو بکر تفسیر احکام القرآن کے اندر فرماتے ہیں اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے کہ سورہ فاتحہ قرات
اور اس کے متعلق ہمارے بیان کردہ حکم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حمد و ثنا کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ سے حکم اصل میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اس کی حمد کرنی ہے، ثنا کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، شکر کرنا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کی حمد و ثنا کریں گے، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے اس کو پکاریں گے۔ اس میں اس امر پر بھی دلالت ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اگر اللہ کی حمد و ثنا کر لی جائے تو یہ بات دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان پیدا کر دے گی، کیونکہ سورہ کی ابتدا ہی حمد کے اور ذکر اور پھر ثناء باری تعالیٰ سے ہوئی ہے۔ یہ مضمون الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک پھیلا ہوا ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا مالک یوم الدین تک کیسے پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اللہ کی عبادت کا اعتراف اور صرف اس کی عبادت کا اقرار ہے۔ یہ مضمون ایاک نعبد کے اندر بھی موجود ہے کہ پھر اس کی عبادت کرنے اور دینی دنیاوی امور میں حاجت روائی کے لیے صرف اس کی مدد طلب کی گئی ہے یا کرنی ہے۔ یہ بات وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے بھی واضح ہے کہ پھر اس ہدایت پر ثابت قدم رکھنے کی دعا کی گئی ہے جو اس نے ہمیں اپنی حمد کے وجوب اور ثنا و عبادت کے استحقاق کی صورت میں عطا کی ہے۔ اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو آگے ہم جس کی تفسیر میں آگے چل کے جائیں گے، کا فقرہ ہدایت کی دعا اور مستقبل میں اس پر ثابت قدم رکھنے کی دعا ہے یا اس پہ مشتمل ہے۔ یہ بات ماضی کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ماضی پہ بھی کی ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں امام قاضی ابو بکر کہ یہ مستقبل کے حوالے سے ہے کہ ہم نے اس پہ کیسے اپنی ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار کو اللہ کی معرفت حمد و ثنا کا موقع نصیب نہیں ہوا اور وہ اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب و عتاب کے مستحق گردانے کے، جیسے آخر میں وَلَضَّالِّينَ تک یہ باتیں ہمیں نظر آ جائیں گی کہ کون مغضوب علیہم ہوئے، جبکہ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی اور وہ یہی ہدایت ہے جس کا ذکر سورہ فاتحہ کی ان آیات میں ہوا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا فقرہ ہمارے لیے حمد باری تعالیٰ کی تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ ہم کہیں اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ حمد کرنے کا حکم سورہ کے ابتدا میں ہے اور آگے سورہ اس کا شفا اور دم کے حوالے سے بھی آپ بیان کریں جس کا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ تھے قاضی ابو بکر تفسیر احکام القرآن میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھ کے صحیح فہم کے ساتھ اس کی تفسیر کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اللہ کی توحید کو دیکھیں، اللہ پہ فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کرنے کا، اپنے سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی الہ ہیں ہمارے یا ہماری وہ وسیلے کے ذریعے سے کسی اور طریقے کے ذریعے سے مدد کر دیں گے، تو قرآن میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ پھر چیلنج کریں گے لوگوں کے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو کسی بھی معاملے کے اندر آپ دلیل پیش کریں۔ جب اللہ نے آپ کو ایسے اپنی حمد یا اپنی عبادت کے حوالے سے یا اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کے حوالے سے کسی کا نہیں بتایا، تو ہمیں بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہم کسی اور سے بھی مدد کا، رستے کا، کوئی بھی چیز غائب کے اندر کسی اور سے ڈیمانڈ نہ کریں جو ہستیاں جا چکی ہیں قبروں کے اندر یا ہم سے پہلے لوگوں میں۔ وہ نیک لوگ تھے جن کا ذکر آگے بھی آئے گا کہ وہ کس طرح ان پہ انعام ہوا، لیکن ان انعام یافتہ لوگوں سے ہم مانگ نہیں سکتے۔ وہی سمجھ لیجئے کفار مکہ کو سورہ فاتحہ سے کیا تکلیف تھی، کس طریقے سے اس نے بت پرستی یا دیگر رسومات کو قطع کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا پورے عالم کو ایک دستور دیا، منشور دیا، جس کو سمجھنے پڑھنے کی آج مسلمانوں کو خاص طور پہ ضرورت ہے اور پوری دنیا کو بھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔